بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اقتدار کے دن گنے جا رہے ہیں۔ یہی کوئی ہفتہ عشرہ اس کی رہ گئی ہے چیف جسٹس صاحب کی حکومت، دبدبہ ان کا کیا کہتے ہیں، ان کی طاقت کا جو ایک استعمال کرتے تھے وہ ختم ہو جائے گا دور۔ اس سے پہلے وہ کچھ کیسز کے فیصلے سنا کر جانا چاہتے ہیں۔ اب ان کو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیے نیب قوانین میں ترامیم پر۔ ایک وہ قانون جسے پارلیمنٹ نے منظور کیا، ایک جج بار بار کہہ رہے ہیں کہ 17 غیر منتخب افراد ایک منتخب ارکان کی پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل کو کس طرح غلط ثابت کر سکتے۔ اگر جاتے جاتے وہ 3 ارکان پر مشتمل جج میں جو بینچ ہے وہ اس کو کالعدم قرار دیتا ہے تو ایک نیا قرآن پیدا ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے پریکٹس شروع ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے، ان کے باہر آنے کے راستے میں بڑی رکاوٹیں بھی ہیں۔ ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ ان کے کیسز ہائی کورٹ سے اوپر نہ جائیں، قبل اس کے وہ ہائی کورٹ تک جائیں، اوپر جائیں تو وہ کوئی فیصلہ چیف جسٹس دے دے، اس کو روک رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی ایک کیس ان کے پاس آیا تھا۔ ممکن ہے وہ اس کو پینڈنگ چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ چیف جسٹس کی جانے کے بعد ملکی سیاسی منظر بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ نواز شریف بھی واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، وہ شاید 16 ستمبر کو ہی آ جاتے ہیں 17 کو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں آئیں گے، جو 15 تک کی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے بعد سیاسی منظر میں جو تبدیلی آئے گی وہ بھی ملکی سیاست میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، میری ایک بار آپ سے یہ استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، سیاسی منظر تو بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ بہت دیر کر دی انہوں نے، مذاکرات کی بھی دیر کر دی، اور جب وہ مذاکرات پہ آمادہ ہوئے اور دعائیاں دینے لگے تو جن لوگوں سے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ تو کہتے تھے کہ ان کو جیل میں ہی رہنے دینے سے جان ہماری چھٹ گئی ہے، شکر ہے۔ لیکن بہرحال ان کی اس بات پر وزن تو ہے، اب بھی وقت ہے سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو، سب کو ان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اور پھر رہی بات کو جن جرائم میں وہ ملوث ہیں، اگر ان جرائم میں کوئی معافی طلب کیا تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے تو تسلیم کرنا بڑا ضروری ہوگا۔ شاید وہ سارے ان کے جرائم معاف ہو جاتے، لیکن 9 مئی کا واقعہ ایسا ہے جس میں ان کی معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم، پیغامات آ رہے ہیں عمران خان کی طرف سے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ پیرنی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محترمہ نے قطر کے سفیر سے ملاقات کی ہے، کچھ اور لوگوں سے بھی انہوں نے رابطہ قائم کیا، ان کے ذریعے وہ پیغام بھجوا رہی ہیں کہ عمران خان کو این آر او مل جائے۔ اب ایک این آر او جو ہے، کس طرح کا این آر او چاہیے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیا ان کو رہا کر کے لندن جانے دیا جائے، یا رہا کر کے کسی ایسے ملک کی تحویل میں دے دیا جائے جہاں سے وہ باہر نہ آ سکے۔ یہ تو بہت سی ایسے مفروضے ہیں جن کے بارے میں آپ کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔
چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے اب دیکھیں کیا گل کھلاتے ہیں. لوگ ان کی ہر روز گنتے ہیں کہ آج ان کے چیف جسٹس شپ ختم ہونے کے کتنے دن رہ گئے ہیں. بہرحال انہوں نے آج اچانک ختم کر دیا نیب کے قانون کی سماعت اور کہا یہ میں فیصلہ محفوظ کرتا ہوں. ممکن ہے میری ویڈیو منظر عام پر آنے سے پہلے ہی وہ کوئی فیصلہ کر دیں، ورنہ 1-2-3 دن میں وہ کر دیں گے، اور اپنے جانے سے 2-4 دن پہلے تک بھی ہو سکتا ہے. لیکن لام تاثر یہ ہے کہ وہ نیب قانون میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان کو کالعدم قرار دے کر چلے جائیں گے. حالانکہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کسی صورت میں پارلیمنٹ کے بنے ہوئے قانون کو نہیں روک سکتا. انہوں نے تو اس بل کو بھی کالعدم قرار دے دیا جو انہوں نے پروسیجر اور کنڈکٹ کے بارے میں ایک انہوں نے بل پاس کیا تھا، قانون پاس کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے اڑا کر رکھ دیا. چیف جسٹس صاحب کھل کر سامنے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو اپنی عزت اور توقیر تو بڑی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، ان کو بھی ہونی چاہیے. انہوں نے کھل کر مسلم لیگ نون کی حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت یا عمران خان کے مخالفین ان کے خلاف یا پھر عمران خان کے حق میں کھل کر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کیا چیف جسٹس صاحب کہ جو آئندہ آنے والے ہفتہ 10 دن رہ گئے ہیں اس میں وہ عزت و توقیر کے ساتھ جائیں گے یا اپنے بارے میں یہ الزام لے کر جائیں گے کہ انہوں نے ایک ایسی حکومت اور ایک ایسے لیڈر کی مدد کی جس نے پاکستان کی مسلح افواج پر حملہ کیا، جس کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست ہے. جن لوگوں کو یہ صادق و امین کہتے تھے وہ کرپٹ نکلے، اور جن کے بارے میں ان کو سافٹ کارنر تھا وہ سارے کے سارے ایسے لوگ نکلے کہ جنہوں نے لوٹ کر کھا گئے اس ملک کو، لیکن انہوں نے کوئی لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ چیف جسٹس ہو یا جج ہوں کھل کر سیاسی ان کا کوئی نظر آ جائے، لائے عمل اور ان کی سوچ نظر آ جائے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے جانے کے بعد نیا جب چیف جسٹس آئے گا اس کا کیا رول ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے صدر مملکت کی بھی روانگی کے بارے میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ صدر مملکت 9 ستمبر کو صدر کے منصب پر قائد رہیں گے. وہ ریٹائرمنٹ لے کر اپنے گھر چلے جائیں گے، نہ کہ ان کے حصے میں بھی مزید بدنامی ہے. اور پھر جو ایک ایسی لڑائی شروع ہو جائے گی ممکن ہے کہ ان کو ایوان صدر میں زیادہ دن نہ گزارنے دیا جائے. چلیں دیکھتے ہیں، یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں اور کیا جو محفوظ کیے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور پھر عمران خان کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سلوک ہوتا ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے باہر آنے کا اب کوئی چانس نہیں ہے، اور خان صاحب کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ضد کی سیاست چھوڑ دیں اور سرنڈر کر جائیں. اور سرنڈر کے بعد کیا طے کرتے ہیں یہ ادارے ان کے لیے، اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. چلیے بہت جلد بہت سی چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی. اس وقت کا ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا. شکریہ.